بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اور بہت سے معجزات ہیں، وہیں پر میرے نبی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کا یہ معجزہ صحیح ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف اور احادیث کی دیگر کتابوں میں مشہور اور متواتر روایات سے ثابت ہے۔ یہ معجزہ ہجرت سے پہلے ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، ہجرت سے پہلے یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ چنانچہ ایک مقام پر ابو جہل اور عاص بن وائل اور دیگر کفار مکہ کی جگہ جمع تھے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ پر کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی بات پر پورا اترو گے؟ یعنی اگر میں چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود لوگوں سے کہا اے فلاں گواہ رہنا، اے فلاں گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ درمیان میں ایک پہاڑ نظر آتا تھا۔ جب کفار مکہ نے، ابو جہل نے اور دیگر لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ تو جادو ہے، حضور کے معجزے کو جادو کہنے لگے۔ پھر کہنے لگے یا یہ جادو ہم پر ہوا ہے یا یہ جادو چاند پر ہوا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر تو ہم اس بات کی تحقیق کریں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم اس معاملے کی تحقیق کریں گے، اگر تو یہ جادو ہوا تو صرف ہم پر ہی ہوگا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، لہذا جو مکہ سے باہر ہے، باہر سے آنے والے لوگوں سے ہم اس بات کی تحقیق کریں گے کہ ان لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس وقت کہا کہ یہ جادو ہے، اور پھر دور دراز سے لوگ آیا کرتے، کوئی حج کے لیے آتا تو کوئی تجارت کے لیے آتا، تو ان لوگوں سے کفار مکہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ تو اکثر لوگ اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اتنا بڑا ہے کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ اس معجزہ کے متعلق نازل ہوئی۔ چنانچہ سورہ قمر کی ابتدائی آیات اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ لوگ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ کے معجزے کو جادو کہنے لگے۔ اور پھر یہ معجزہ عرب ہی میں نہیں دیکھا گیا بلکہ تمام عالم میں یہ معجزہ دیکھا گیا۔ چنانچہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ایک راجہ تھا جس نے اس واقعہ کے بارے میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کے بارے میں سنا، تو اس نے کہا اپنے مذہب کے پنڈتوں اور برہموں سے کہا کہ اس واقعے کی تحقیق کرو۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو ان کے مذہب کی کتابیں تھیں، ان لوگوں نے وہ کتابیں جمع کی اور اس میں تحقیق کی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ معجزہ صحیح ہے۔ چنانچہ وہ راجہ اس بات کی تصدیق ہونے پر، اس معجزے کی تصدیق ہونے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی جب برہموں نے اور پنڈتوں نے جب تصدیق کی تو وہ راجہ مسلمان ہو گیا۔ اور سوانح الحرمین میں لکھا ہے کہ صوبہ معلوم میں دریائے چنبل کے پاس ایک شہر دبا ہے۔ اس شہر کا راجہ اپنی محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر چاند پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ چاند تو ٹکڑے ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد پھر جڑ گیا۔
اب وہ راجہ بڑا پریشان ہوا، چنانچہ اس نے اپنے پنڈتوں اور برہموں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پنڈتوں نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب میں ایک ایسے نبی پیدا ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ ظاہر ہوگا۔ عرب میں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کے ہاتھوں چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا معجزہ ظاہر ہوگا۔ اس راجہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہ راجہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راجہ کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ آج بھی اس راجہ کی قبر، اس عبداللہ نامی راجہ کی قبر آج بھی شہر دبار کے باہر موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ مولانا رفیع الدین صاحب نے بھی اپنا رسالہ شق القمر میں لکھا ہوا ہے۔